الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے زمین میں اس کی عبادت کی جائے، یعنی بت اور کی پرستش میں لگے، لیکن اس بات پر راضی ہے کہ وہ کفر شرک کے علاوہ دوسرے ایسے گناہوں میں اس کی مانی جائے جن کو تم لوگ چھوٹا سمجھتے ہو۔ چونکہ کافر تو کفر شرک کے بڑے گناہ مبتلا ہے، اس لیے شیطان نے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں لگانے پر زور نہیں لگاتا، اور مسلمان چونکہ بڑے گناہ سے بچے ہوئے ہیں، اس وجہ شیطان نے کفر شرک سے کم درجے کے گناہ قتل، جھوٹ، خیانت وغیرہ میں لگانے پر سارا زور لگاتا ہے، لہذا چوکنے ہو جاؤ۔ اس کی وضاحت اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ یہاں اسلام آباد میں جمعہ بازار شروع ہوا تھا، تو آپ پارا کے پاس لال مسجد، تو اس میں ایک دفعہ میں گیا سودا سلف لینے کے لیے، مغرب کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز کے لیے چلا گیا۔ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے امام تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی سنتے پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی بات کرتے، 5-10 منٹ کی بات کرتے تھے، لیکن وہ بہت مؤثر بات ہوتی تھی۔ حضرت کو اللہ پاک نے سلیقہ عطا فرمایا تھا کہ وہ 1 گھنٹے کی بات کو 5 منٹ میں سمیٹے اور 5 منٹ کی بات کو 1 گھنٹے میں کرے۔ یہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ اس دن جو انہوں نے بات کی وہ مجھے یاد ہے، اور اسی سوال کا جواب۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، من حیث القوم مسلمان کو برا نہ کہو، یعنی نہ کہو کہ مسلمان برے یا مسلمان ایسے ہیں یا کافر ان سے اچھے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ ان مسلمانوں میں اس وقت اولیاء کرام بھی ہیں، نیک لوگ ہیں، سب کو برا کہنے سے وبال آئے گا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ غلط ہے، یہ کہہ سکتے ہو۔ فرمایا اصل میں آپ لوگ ایک چیز کو شاید سمجھتے نہیں ہیں، برائی کے 2 سورسز ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے۔ فرمایا نفس کافر اور مسلمان میں مشترک ہے، وہ کافر کا بھی نفس موجود ہے، مسلمان کا بھی نفس موجود ہے، لہذا جو گناہ کافر اور مسلمان دونوں سے ہوتے ہیں نا، تو سمجھو کہ نفس کی وجہ سے، اور جو گناہ مسلمان سے تو ہوں لیکن کافر سے نہ ہو تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس نے مشرک اور کافروں کو کفر میں اور شرک میں مبتلا کر کے اس سے فارغ ہو گیا۔ اب وہ مزید کیا کرے ان کے ساتھ؟ وہ ظاہر ہے جس منزل پہ پہنچانا چاہتے ہو تو وہاں تو پہنچا دیا، اب ان کو ایگزمپلر بنانا چاہے گا، ایسا بنانا چاہے گا کہ اس سے گناہ نہ ہو، یعنی یہ دوسرے گناہ، اور بلکہ اس سے اچھے اچھے کام ہوں تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ تو شیطان کا ان کے اوپر جو افیکٹ ہے وہ بالکل مختلف ہوگا مقابلہ مسلمان کے اوپر۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے مسلمانوں سے جو شیطانی گناہ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ مسلمان پر شیطان مسلسل مسلط ہے ان گناہوں میں، کیونکہ ان سے کفر و شرک کی گناہ نہیں کرا سکتا۔ فرمایا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ کلچر کی بات ہے، یہ کلچر کی بات ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کلچر کی بات اس وقت بھی ہے جب یہ قادیانی نہیں ہوتے کوئی، اس وقت تو انسان، اس وقت تو وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی ان چھوٹے چھوٹے گناہوں میں جن کا ذکر کیا ہے یا بڑے گناہوں میں، لیکن جیسے وہ قادیانی ہو جاتا ہے وہ ان سے چھوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان کا کلچر ہمارا کلچر ایک جیسا ہے، ہمیں وہ بھی ادھر کے ہیں ہم بھی ادھر کے ہیں۔ پھر وہ کیسے ہم 2.5% زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ 10% اپنے جماعت خانہ کو دیتے۔ ہاں جی، وہ اپنے لڑکیاں تک قربان کر لیتے اپنے دین کے لیے۔ ہاں جی، وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، مطلب جو ہے تحمل ان میں آ جاتا ہے، سننا ان میں آ جاتا ہے، یہ ساری باتیں ان میں کیسے آ گئی؟ وہ ظاہر شیطان نے ان کو ریلیکس کر دیا۔ اور پھر تمہارا یہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں یورپین کلچر بہت اچھا ہے، اس وجہ سے ان مطلب جو ہے نا وہ یہ مطلب یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان سے نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ان کے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے حکمران ہوتے ہیں، ہمارے جو ورسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ وہ اپنے حکمرانوں کو
مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرنے دیتے جو خود کرتے ہیں، اس پر ان کے اوپر اسکینڈلز بن جاتے ہیں، ان کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، حالانکہ وہ خود ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں چھوڑتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے جو بیسٹ لوگ ہیں جب مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو بالکل چینج ہو جاتے ہیں، وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ اپنے آپس کی بات ہوتی ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ کون پلاننگ کرتا ہے؟ ظاہر شیطان ہی پلاننگ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی شیطان جو ہے اس کے جو سائیکالوجی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. ہاں اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان مجمعین وہ بھی مسلمان تھے، پھر ان سے کیسے اچھے کام ہوتے تھے، ان کے اوپر شیطان کیوں نہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے سے بچت ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ طریقے صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا مان علیہ و صحابی، وہ اس کی وجہ یہ ہے. تو طریقے صحابہ کے لیے یہ نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، سیر اللہ مکمل کرنا پڑتا ہے. جب سیر اللہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا جو نفس ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے، اور جب نفس قابو میں آ جاتا ہے پھر اس وقت یہ باتیں نہیں ہوتی کہ شیطان کی بات مان لے، کیونکہ شیطان نفس کو استعمال کرتا ہے. جب انسان کا نفس قابو میں آ گیا تو شیطان بے بس ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں یہی کرنا چاہیے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے سے اللہ مکمل کر کے نفس مطمئنہ حاصل کر کے شیطان کے دسترس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہی ہمارے لیے ایک ٹارگٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچیو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.